سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو ڈاکٹر کرسچن برنارڈ کی یہ کتاب کے دل کو توانا رکھنے کے 50 طریقے، ان کے اقتباسات پیش کر رہے تھے۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں یا پڑھیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور ہم اپنے دل کے بارے میں دشمنی نہیں کر سکتے، نہ اپنے جسم کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور یقیناً اگر اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، بار بار سنیں تو ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، اور ہماری عمر کا جو بیشتر حصہ ہوتا ہے وہ بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے، جو انہوں نے چکنائیوں کے بارے میں بتایا، فیٹس کے بارے میں، کہ جو فیٹس ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، کون سی اچھی ہوتی ہیں ہمارے لیے، کون سی بری ہوتی ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ کیمیکل زدہ چکنائی جو ہوتی ہے، جس کو عام طور سے ہم لوگ سیچوریٹڈ فیٹس کی کہا جاتا ہے اور جانتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ کو، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی چکنائیاں جانوروں سے حاصل ہونے والی غذاؤں مثلاً گوشت، مکھن، انڈوں اور چیز وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ انہیں پہلے تو کیمیکل زدہ اور شیطانی چکنائیاں قرار دے دیا گیا تھا، جو انسانی صحت کے لیے مضر کولیسٹرول کو یعنی LDL کو خون میں شامل کر سکتی ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غذائی ماہرین ایسی چکنائیوں کے بارے میں اتنے سخت نہیں رہے، اور بادام، اخروٹ اور حتیٰ کہ مکھن کے ایک حد تک معتدل استعمال کی اجازت دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ روٹی لی، اس پہ ڈھیر سارا مکھن چپڑ کے کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا مکھن استعمال کرنے کے لیے، بادام میں بھی جیسے آپ کو پتہ ہے آئل ہوتا ہے، اخروٹ میں بھی، تو یہ ہمارے جسم کو وائٹامنز فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا جائز ہے کہ اگر آپ ان چکنائیوں کا بے دریغ استعمال نہ کریں تو یہ چکنائیاں آپ کے دل کی شریانوں کو بند کرنے کا کوئی خاص خطرہ پیدا نہیں کرتی ہیں۔ پھر ہیں سادہ چکنائیاں، نان سیچوریٹڈ فیٹس۔ ان چکنائیوں کے موضوع پر جاری بحث کا صحیح فاتح قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ مضر صحت کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کرتی ہیں۔ ایسی چکنائیاں جس کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے، یہ چکنائی جو ہوتی ہے آلیو آئل میں ہوتی ہے۔ آلیو دیکھیں قدیم یونان میں اس کا کتنا زیادہ استعمال ہے، اور عرب کنٹریز میں اس کا کتنا زیادہ استعمال ہے، اور جو ہمارے لیے جو بہترین کتابیں ہیں اس کے اندر بھی، اور ہمارے بنانے والے نے بھی اس کو آلیو کے لیے خاص طور سے سفارش کی ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہترین چکنائی ہوگی ہمارے جسم کے لیے۔ تو آلیو آئل ہے، مونگ پھلی ہے، اور یہ پولٹری وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ آلیو آئل کو میڈیٹرینین کے رہنے والے لوگوں کے درمیان کم دل کے دوروں کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو دل کا دورہ بہت کم پڑتا ہے۔ غیر نامیاتی اور سادہ چکنائیاں صحت مند ہوتی ہیں۔ آلیو آئل اور مونگ پھلی میں یہ چکنائی بکثرت پائی جاتی ہے، لیکن ایسا پلیز نہ کریں کہ ڈھیر ساری مونگ پھلی جو ہے نا کھانا شروع کر دیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 5-10 مونگ پھلی کھا سکتے ہیں تو وہ اپنا آرام سے آپ کھا لیجئے۔ پولی اور سادہ چکنائیاں، ایسی چکنائیاں یعنی ایسے فیٹس جو ہوتے ہیں وہ مچھلی، سن فلاور آئل، سویا اور میں پائی جاتی ہیں۔ کولیسٹرول لیول پر ان کے مثبت اثرات کی وجہ سے، یہ دیکھیں یہ جو چکنائیاں ہیں ان کے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ یہ چکنائیاں
فوڈ انڈسٹری کی آنکھوں کا تارا تھیں، لیکن آج کی دنیا میں ان چکنائیوں کو زیادہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا. یعنی آپ اس کو زیادہ نہیں کہ بھر بھر کے مچھلی کھا لیں یا بھر بھر کے سن فلاور پورے ایک ہنڈیا میں ڈھیر سارا اوپر تیر رہا ہوتا ہے، وہ چیز بالکل منع کی جاتی ہے. اس کا زیادہ استعمال منع کیا گیا کیونکہ یہ خراب کولیسٹرول کے ساتھ اچھی کولیسٹرول کو بھی کم کر دیتی ہیں. تو محتاط رہیے گا. سادہ اور غیر نامیاتی چکنائی کی خاص قسم جو ہے وہ جانوروں پر کیے گئے مختلف لیبارٹری تجربات نے اس قیاس کو بڑھایا ہے کہ یہ ایسڈز جو ہوتے ہیں یہ کینسر اور دل کے امراض کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ لینولائک ایسڈز چیز، مکھن اور خاص طور پر دودھ میں پایا جاتا ہے، جنہیں بہت سالوں تک صحت کے لیے اچھا نہیں سمجھا گیا تھا. غذائی ماہرین کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے لکھے ہوئے نسخوں میں کریم نکلا ہوا یعنی اسکم ملک تجویز کر رہے ہیں، اور غذا کے متعلق کلاسک کتابیں ان اشیاء کی واپسی کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں. یعنی کہ سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ ہر چیز کو اعتدال میں استعمال کریں. یہ نہیں کہ اگر آپ کو 1 گلاس دودھ پینا ہے تو آپ 4 گلاس پی جائیں، ایسا نہیں. بچوں کے لیے ٹھیک ہے، بچوں کی گروئنگ ایج ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کو کیلشیم زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پئیں، لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی ان چیزوں کی مقدار کو گھٹانا چاہیے. اگر 40-45 تک کے ہیں تو پھر 1 گلاس دودھ بھی کافی رہتا ہے، یا اگر اسکم ملک آپ پی رہے ہیں تو 2 بھی چلے گا، لیکن اس سے زیادہ جو ہوتا ہے نا بہتر نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز کیا بتائی گئی کہ استعمال میں اعتدال. ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کے استعمال میں اعتدال رکھیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں.